احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ آج کی جو تاریخ ہے یعنی 7 سپٹمبر 2023 یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ 1974 7 سپٹمبر کو الحمدللہ ہمارے اکابرین جو علماء جنہوں نے انت تک محنت اور جد و جہد کی اور اس کے بعد بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کے اندر دنیا کے بدترین کافر یعنی قادیانیوں کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لا آف پاکستان کے تحت کافر قرار دیا گیا۔ یقیناً شرعاً تو وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، لیکن آئین پاکستان کی روح سے یہ پاکستان کا ہی خاصہ ہے کہ انہیں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، مرتد قرار دیا گیا۔ پھر 84 کے اندر ضیاء کے دور کے اندر ان پر مزید جو ہے نا پابندیاں عائد کر دی گئیں کہ یہ شعار اسلام کا کھلم کھلا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی یہ اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مینار نہیں لگا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اور شعار اسلام میں جس طرح سے عام قربانیاں کی جاتی ہیں ذوالحجہ کو اس طرح سے یہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح سے انہوں نے کیا تو اس پر آئین پاکستان کی روح سے FIR بنتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے ختم نبوت کے جو بڑے بڑے مجاہدین گزرے اور ختم نبوت کی تحریک کو یہ پاکستان بننے کے بعد جو اٹھایا اور ان کی ناپاک سازش کو جو ہے نا وہ جہنم واصل کیا، یہ صحرا انہی علماء کے سر جاتا ہے، بالخصوص قائد اسلام ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح سے دیگر جو مجاہدان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزارات پر خاص رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ظاہری کے اندر تو مسلمہ کذاب جیسے جہنمی شخص نے جب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے نبی کے دعوے دار اس کے ماننے والوں کے خلاف علم بلند کیا۔ پھر جب وقت گزرتا رہا اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون مرتد جو تھا، یہ گرداسپوری دھتورے کا پودا جو انگریزوں نے اس کا بیج بویا تھا اور اسلام کے خلاف ایک ناپاک سازش رچی تھی، یہ بہت بڑی ایک تاریخ ہے اور ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے پھر جب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، تو اس کے ساتھ یہاں تک اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور الوہیت کے اندر جو ہے نا گستاخیاں شروع کیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سری آیات جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، جس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا انکار کیا، اور اس طرح سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت میں آیات قرآنیہ نازل ہوئیں، اس سے اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد میری ذات ہے، اور پھر اس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کیں اور کہا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے اندر اتنی پاور طاقت یا معجزات نہیں تھے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ نے مجھے جو ہے نا میرے ہاتھوں میں شفا دی ہے، اور میں جو ہے نا وہ تو کوڑی کے مرضوں کو شفا اللہ اس کے ہاتھوں سے دلاتا تھا، لیکن اس سے زیادہ اللہ نے مجھے معجزے دیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس طرح سے بھی حضرت عیسیٰ کی والدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت بی بی مریم کی شان میں بھی اس نے گستاخیاں کیں، اور اس نے بہت ہی بکواسات جو ہے نا اپنی کتابوں کے اندر جو ہے نا لکھی ہیں، کوئی مسلمان اسے پڑھ کر سمجھ لیں کہ اس کا دل دہل جائے اور وہ ہل جاتا ہے کہ بندہ اتنا واہیات اور اتنا جو ہے نا وہ ناپاک سازش والا اور اتنا جہنمی صفت والا بندہ، اس کو لوگ مانتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ مانتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو یہ قادیانی کہتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ خود اس کی کتب جو ہیں وہ خود جا کے مطالعہ کریں کہ یہ کتنا غلیظ ترین بندہ تھا اور اسلام پر حملہ کرنے والا تھا۔ مرزا خود کہتا ہے کہ خدا نے برائن احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں آیات ہیں انہیں وہ اپنی جانب منسوب کرتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انت منی بمنزلتی اولادی انت منی وانا من کا، یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اس کے اتنے عقائد باطلہ اور اتنے نظریات جہنمی ہیں کہ کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کے فضل اور احسان ہے کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کی روح سے انہیں کافر قرار دیا گیا اور انہیں مرتد قرار دیا گیا۔ ہر غیرت مند ختم نبوت کا داعی جو ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے، اپنے نبی کا کلمہ جو بلند کرتا ہے،
اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ قادیانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں علماء کے معاونین بنیں، ان کا ساتھ دیں، اور آئین پاکستان کی روح سے ان پر جو پابندیاں عائد ہیں اس پر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا کریں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچنے کے حوالے سے انہیں اویئرنیس جو ختم نبوت میں سیشنز ہوتے ہیں ان سے وابستہ کروائیے۔ قادیانیوں کی مختلف دور میں مختلف سازشوں کے مختلف انداز رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ علماء نے واضح طور پر فتوے بھی جاری فرمائے ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی مالی حصول کے لیے یا باہر کے ویزا کی لالچ میں اپنے آپ کو قادیانی لکھا لکھوایا کہلوایا، اور اگر وہ اگرچہ وہ یہ بھی کہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میرا دل اسلام پر جو ہے نا وہ تھا وہ ہے، اور اطمینان قلب اسلام پر، باوجود اس کے علماء فرماتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے کوئی اکراہن یعنی کوئی جبرن زبردستی کسی نے جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف یا عقائد باطلہ کے اظہار اور اس کی فیور کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات یعنی مالی اصول کے لیے اور باہر کی ویزا کی لالچ کے اندر اس نے کفریہ کلمات بکنے والے جو قادیانی تھے، مرتد تھے، ان کی گویا کہ ایک طرح سے حمایت کی، اور کفر کی حمایت کرنے والا، قادیانی مرتد کی حمایت کرنے والا انہی کی طرح ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناپاک سازشوں سے ہماری اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔